يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم يا قتيل يا أبا عبد الله يا ذا الخد التريب يا أبا عبد الله يا ذا البدن السليب يا أبا عبد الله يا قطيع الوتين يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد إني سلم لمن سألمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة اربعین حسینی یہ وہ عظیم واقع ہے، یہ وہ عظیم مشی ہے جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے یہ شاہراہ اربعین، یہ واقع اربعین، یہ اربعین کا راستہ ظہور تک لے کے جاتا ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام تک انسان کو متصل کرتا ہے، کیونکہ اس وقت جو دنیا منتظر ہے ایک ایسے نجات دہندہ کی منتظر ہے جو آئے انسان کو جہالت سے نجات دے، جس کا وجود انسان کو غربت سے نجات دے، جس کا وجود انسان کو کمال انسانیت تک پہنچائے۔ ہر انسان اس ٹائم منتظر ہے، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، وہ انتظار کر رہا ہے کہ ایک ایسا آئے گا جو آنے والا پورے عالم انسانیت کو نجات دے گا۔ تو کیا یہ انتظار جو ہم مفہوم انتظار سمجھتے ہیں کہ میں آیا، میں بیٹھ گیا، اب وہ آئے گا میرے پاس، یہی ہوگا؟ نہیں، بلکہ انتظار کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی اپنی طرف سے کچھ حرکت کروں، کچھ کوشش کروں، جیسے ابھی اس ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں واقع اربعین کی صورت میں، پیادہ روی کی صورت میں، مشی کی صورت میں، کہ ہم امام حسین تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے وجود کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے وجود کو وقت کے حسین تک پہنچا دیں۔ یہ اربعین، یہ امام حسین علیہ السلام کے برکت سے ہم بہترین طریقے سے اور آسانی سے امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ بھی ہو سکتے ہیں اور مولا تک پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ اربعین کا جو راستہ ہے یہ وہ راستہ نجات ہے، جیسے میں کہوں کہ وہ سبیل نجات ہے، جو اس راستے پہ چل پڑا اس نے نجات پا لی۔ یا میں کہوں کہ اس راستے کی مثال جو نجف سے کربلا تک 85 کلومیٹر یا 1400 کچھ جو عمود ہیں وہ طے کر کے انسان جب امام حسین تک پہنچتا ہے تو یہ امام حسین تک پہنچنا اس کا نجات کا سبب ہے، عقیدتی نجات مل جاتی ہے اس کو، یعنی خرافات سے باہر نکل آتا ہے، ایسی نجاتیں، روحی نجات مل جاتی ہے، بدنی نجات مل جاتی ہے انسان کو۔ میں کہوں کہ یہ انسان اس کشتی نوح میں سوار ہے اس ٹائم، جو کشتی نوح پورے اس ٹائم عالم دنیا میں نجات کا واحد ذریعہ تھی، کیا؟ کشتی نوح۔ اب بھی عالم انسانیت میں نجات کا واحد ذریعہ ہے تو وہ ذات امام حسین علیہ السلام ہے، وہ ذات امام زمان علیہ السلام ہے، جو امام زمان علیہ السلام تک اپنے آپ کو پہنچا لے گا، جو اپنے آپ کو کربلا تک متصل کر لے گا وہ نجات پا لے گا۔ اب کیسے اپنے آپ کو متصل کرنا ہے؟ اپنے پورے وجود سے، قلبی لقلبکم، میں اپنے
قلب کو قلب امام حسین سے متصل کر دوں، میں اپنے قلب کو قلب امام زمان سے متصل کر دوں۔ جب میں اپنے قلب کو قلب امام زمان سے متصل کروں گا، اب قلب کو کیوں متصل کرنا ہے؟ انسان کا وجود جو ہے مختلف اجزاء سے، آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے، ہر چیز ہے، لیکن قلب کو امام کی حیثیت ہے۔ یعنی انسان زندہ ہے تو قلب کی وجہ سے، یہ قلب امام ہے۔ یعنی انسان کا قلب مل گیا تو ایسے سمجھے پورے کا پورا انسان، پورے کا پورا وجود انسانی وقت کے امام سے، امام حسین سے متصل ہو جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ قلبی اعتبار پہ انسان، اگر انسان جسمانی اعتبار پہ آ جائے تو اس کا جسم آتا ہے، اور قلبی اعتبار سے اگر متصل ہو جائے تو پورے کا پورا انسان متصل ہو جاتا ہے۔ اس کا عقیدہ، اس کا نظر، اس کی سوچ، اس کی فکر، جب یہ چیزیں حسینی بن جائے گی، جب یہ چیزیں مہدوی بن جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان ظہور کی طرف بڑھے گا، اور انسان ظہور کی طرف تب بڑھتا ہے جب احتیاج دیکھتا ہے، اپنی ضرورت دیکھتا ہے۔ میں پانی تب پیوں گا جب مجھے پیاس لگے گی، میں کھانا تب کھاؤں گا جب مجھے بھوک لگے گی۔ تو یہی ہے، اس وقت دنیا کو ضرورت ہے، دنیا محتاج ہے، ایسے عالم انسانی میں محتاج ہے کہ ایک ایسا انسان ہو جو انسانیت کو نجات دلائے، اور یہی ہے انسانیت کو نجات دلائے گی۔ پھر کیا ہے؟ جب میں اپنے قلب کو متصل کر لیا، متبع لامرکم، پھر میں اتباع کروں گا اس کے امر کی، یعنی جو وہ امر دے گا، جو وہ بولے گا، جو وہ کہے گا، جو وہ کرے گا، میں اس کی اتباع پہ جاؤں گا، اس کے خطوط پہ اپنے قدم پہ قدم رکھوں گا۔ جب میں یہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ پھر میری نجات ہے۔ اور یہ جو راستہ جا رہا ہے اربعین کا کربلا کی طرف، دراصل یہ کربلا امام حسین کی زری کی طرف جا رہا ہے، یہ وہی، یعنی آج کے وقت کے حسین کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور جب ہم وقت کے حسین کی طرف جائیں گے تو وہی سوچ کے جائیں گے جیسے کربلا میں ہم سوچ کے گئے تھے، کہ جو اصحاب امام حسین سوچ کے گئے تھے کہ میری جان، میری مال، میری عزت، میری آبرو، ہر چیز قربان ہے امام حسین پہ۔ تو آج جب میں بھی نکلوں تو میں بھی یہ سوچ کے نکلوں کہ میری جان، میری مال، میرا عزت، میرے آباء و اجداد، میرا پورا وجود جو ہے وہ قربان ہے وقت کے امام پر۔ اور جب وقت کے امام پر میں قربان کر دوں گا، اب میری کچھ خواہش نہ رہے گی۔ یعنی بہترین ایک مثال ملتی ہے ہمیں عالم تاریخ میں اور عالم اسلام میں، ایک بہترین مثال ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے گئے اور قربان نہیں ہوا، یعنی اس کی جگہ پہ ایک دبا آیا، وہ ذبح ہو گیا، وہ قربان ہو گیا، حضرت اسماعیل بچ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو وہ مقام امامت ملا، وہ اس مقام پہ پہنچے جو مقام نجات کا مقام تھا۔ آخر یہ کیوں؟ عرفاء کہتے ہیں، سالکین کہتے ہیں کہ اس لیے پہلے ابراہیم کی دل میں خدا بھی تھا اور اسماعیل بھی تھا۔ جب اسماعیل کو ذبح کر دیا، یعنی ذبح کر دیا، اپنی دل سے نکال کے فقط خدا کو رکھا، پھر ابراہیم کو یہ چیزیں ملی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ میرے دل میں حب دنیا بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، وہوہ بھی ہے، اور امام حسین بھی ہے۔ جب میں اپنی دل سے یہ چیزیں، حب دنیا، حب جاہ، حب جلال، حب وہوہ، یہ نکال کے امام حسین کی طرف جاؤں گا تو پھر مجھے امام حسین ملے گا۔ اور جب مجھے امام حسین علیہ السلام مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مجھے ہر چیز مل جائے گی، مجھے یہ نجات مل جائے گی، مجھے وہ صبح ہدایت مل جائے گی۔ اور انسان ہدایت چاہتا ہے۔ یہ جو انسان تگ و دو کر رہا ہے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عزاداری امام حسین کر رہا ہوں، کس لیے؟ مجھے نجات مل جائے، یا میں وہ متلاشی راہ ہدایت ہوں۔ اور راہ ہدایت کا بہترین وسیلہ
قرآن و اہل بیت ہے، اور اہل بیت میں امام حسین کی جو ذات ہے وہ قریب ذات ہے، جو جس کا آغوش، جس کا پہلو یا جس کی کشتی جو ہے وہ سب سے وسیع ہے، ایسی وسیع جس میں نہ ذات کی، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ کوئی قید نہیں ہے۔ جو سوار ہونا چاہتا ہے آ جائے، لیکن خلوص نیت سے سوار ہو جائے۔ یہی اربعین کا راستہ جو ہے یہ ظہور تک ایسے لے کے جائے گا۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کوئی قید نہیں ہے، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ قید کی۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ایک ہے انسان کو ہدایت، یعنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ اب اگر کوئی مجھ سے یہاں سے پوچھے کہ میں نے کربلا جانا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ جو پورا مجمع جا رہا ہے، یہ پورے کا پورا مجمع کربلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ چلتے جاؤ تم کربلا پہنچ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ میں نے راستہ دکھا دیا، دوسری مرتبہ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا میں بھی کربلا جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب یہ انسان اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، یہ اس میں بھٹکنے کا کوئی بھی چانس نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ تو بعض مقامات پہ کیا ہے، ہم اپنے دامن کو امام حسین کے دامن سے، امام زمان کے دامن سے اگر متصل کر دیں، ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، تو بھٹکنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم متمسک ہو جائیں گے اہل بیت سے، متمسک ہو جائیں گے امام زمان سے۔ اراءۃ الطریق میں کبھی کہاں پہ چاہ آ جائے، کبھی کہاں پہ کھڈا آ جائے، کبھی کہاں پہ کوئی گاڑی آ جائے، تو راستے میں رکاوٹیں آتی ہے۔ لیکن ایصال المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، یہ فقط ذات حسین میں ہے۔ جیسے حر کو حر آیا، نجات چاہی، ہدایت چاہی، اور ہدایت نقص سے کمال تک کا سفر ہے، یعنی 0 سے 100 تک پہنچانے کا سفر ہے، وہ ہے ہدایت۔ اور یہ ہدایت ذات حسین دے سکتی ہے، یہ وہ ذات دے سکتی ہے جو خود لقاء اللہ کی منزل پہ ہو، یا میں کہوں وہ ذات دے سکتی ہے جس نے یہ سفر آسانی سے طے کیا ہوا ہو، وہ فقط ذات حسین کی ہے۔ حر آیا عاشور کے دن، مولا نے یہ نہیں کہا کہ یہ سفر طے کرو، مولا نے اس کا دامن تھا، اس کا ہاتھ تھام کے کہا کہ حر تم میرے ساتھ سفر کرو، اور یہ سفر اتنا آسان ہو گیا کہ حر علیہ الصلوۃ والسلام بن گیا۔ اور یہ جو راستے سے ہم جا رہے ہیں، جس راستے سے اربعین کا راستہ ہے، یہ وہی راستہ ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہ سبیل اللہ ہے، یہ خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ انوار تقدیسہ ہے جو خدا کے نور سے متصل ہے۔ خدا کے نور سے جو متصل ہے تو وہ ہمیں خدا تک پہنچائیں گے، خدا تک متصل کریں گے۔ اور جب ہم فقط اس میں یہ ہے کہ نیت خالص ہو، نیت، انسان اخلاص کے ساتھ سفر کرے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ سفر کرے گا، ایک قدم کے بدلے میں، واقع جو روایات ملتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بدلے میں جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ محو کیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی کرم کی کتنی انتہا ہے خداوند عالم کی، کہ خدا جو چاہتا ہے کہ یہ جو حسین کے سے راستے میں سفر کر رہا ہے، اس کو ایسے کیا جائے کہ جیسے روز اول باقی شکم سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہی لطف الہی ہے، یہ کرم الہی ہے کہ انسانوں پہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ راستہ جو سبیل حسینی ہے، یا یہ جو اربعین کا راستہ ہے جو ظہور تک لے کے جاتا ہے، یہ انسان کو حق کی طرف متوجہ کرتا ہے اور باطل سے دوری اختیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اہل بیت جہاں پر بھی ہے وہاں پر حق ہے، اور جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے بھی وہاں پر جائیں گے جہاں پر اہل بیت ہوگی۔ اتباع میں بھی، اطاعت میں بھی، صد در صد وہ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے چاہنے والے نقش قدم اہل بیت میں ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت سلمان محمدی ہے، حضرت سلمان محمدی اتباع کے اس مرحلے پہ ہے کہ امیر کائنات کے ہر فعل کے ساتھ ساتھ ہے، ہر قول کے ساتھ ساتھ ہے، ہر لمحہ ساتھ ساتھ ہے۔ اسی ذریعے سے یہی ہونا چاہیے، جو بھی حسینی ہے، جو بھی عزادار مظلوم کربلا ہے، جو بھی منتظر ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کو بھی ایسا متبع ہونا چاہیے
جیسے حضرت سلمان محمدی متبع تھے یا مالک اشتر تھے امیر کائنات کے لیے. جب انسان اسی مرحلے پہ آئے گا، فکری مرحلے پہ، تو یہ ظہور کی راہ جو ہے آسان ہو جائے گی انسان کے لیے. رکاوٹ کہاں ہے؟ رکاوٹ میرے اپنے وجود میں ہے. میرا وجود جو ہے وہ کبھی کس طرف چلا جاتا ہے، میرا نفس مجھے بھٹکا دیتا ہے. میرے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ انسان کو کبھی اس راستے پہ کبھی اس راستے پہ لے کے جاتی ہے. لیکن راستہ وہی ہے جو لقاء اللہ کا راستہ ہے، خدا کا راستہ ہے. جب خدا کے راستے پہ میں چلوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے وہی چیزیں ملے گی جو خدا چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا میری ہدایت چاہتا ہے، خدا میری نجات چاہتا ہے. اور یہی ذریعہ نجات ائمہ اطہار، اہل بیت اطہار ہے. اور یہ جو کربلا کا راستہ، جو شاہراہ اربعین ہے، یہ جو ظہور تک لے کے جا رہا ہے انسان کو، واقعی اب انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ظہور بالکل نزدیک ہے. یہ مقدمات ظہور فراہم ہو چکے ہیں. انسان متوجہ ہو چکا ہے. ظلم اپنے عروج پہ جا رہا ہے اور حق بھی اپنے عروج پہ. جب ظلم اپنے عروج پہ جائے گا تو ظلم مٹے گا. ظلم کو مٹانے کے لیے امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور واقعا خداوند عالم سے ہم دعا مانگے کہ جو بھی اس سفر اربعین میں آیا ہے، جس نے واک کی ہے، وہ ایک مرتبہ دوبارہ، اور جس نے واک نہیں کی وہ حتماً ایک مرتبہ یہ سفر کر کے دیکھے. کیونکہ یہ روحانی تقابل کا سفر ہے. اور روحانی تقابل کا سفر انسان کو وہاں تک لے کے جاتا ہے، ظہور تک لے کے جاتا ہے. جب روحانی سفر کا تقابل ہوگا انسان کا تو انسان وہاں تک جائے گا جہاں تک انسان کو جانا چاہیے، انسانیت کے مرحلے پہ، حق کے مرحلے پہ، کمال کے مرحلے پہ. اور امام زمان علیہ السلام کے ہم یہاں پہ یاد جو ہونا چاہیے ہمیں، اب جو یہ سفر کر رہے ہیں یہاں پر ہمیں وقت کا امام ہو. ہم نیابت امام زمان علیہ السلام میں قدم اٹھائیں. کیونکہ جب ہم امام کو یاد کریں گے تو امام ہمیں یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ، آپ میرا ذکر کرو میں آپ کا ذکر کروں گا. اور جب ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر وجودی ہے. ہم لسان سے ہم یا صاحب الزمان اللہم عجل لولیک الفرج صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ ذکر لسانی کرتے ہوئے قدم بقدم جائیں گے تو پھر ہم اپنے ذکر قلبی تک پہنچیں گے. جب ہمارا قلب امام زمانی ہو جائے گا، یعنی ہمارے دل میں فقط ذات امام زمان، ذات امام حسین ہوگی، ذات الہی ہوگا، پھر کیا ہے؟ پھر انسان کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بلکہ توجہ فقط اس کی کیا ہوگی؟ اس کی توجہ وہاں پر ہوگی کہ انسان کیا ہے؟ انسان کی توجہ فقط اسی مقام پہ ہوگی جو مقام دیت ہے، مقام قرب ہے، مقام ولایت ہے، مقام امامت ہے. جب یہاں پر انسان آئے گا پھر سوچے گا کہ وقت کا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، وقت کا حسین مجھ سے کیا چاہتا ہے، وقت کا علی مجھ سے کیا چاہتا ہے. پھر جب یہ سوچے گا پھر یہ مشی جو ہے، پھر یہ چلنا جو ہے، پھر یہ جو امام زمان علیہ السلام کی یاد میں ہوگا. اور ہم بالکل اپنے پورے وجود کے خالص وجود کے ساتھ، یعنی انسان کو آنا کیا ہے؟ خالص بن کے آنا ہے. کہاں پہ خالص؟ جیسے ہم نیت کرتے ہیں نا نماز میں، قربتاً اللہ، کہ میں خدا کے قرب کی طرف جا رہا ہوں. قرب زمانی، قرب مکانی، قرب، یعنی خدا زمان و مکان و ان چیزوں سے باورہ ہے، مبرہ ہے. لیکن پھر کیا ہے؟ پھر جو یہ قرب ہے انسان کا اپنے وجود کو قریب کرنا ہے. یعنی اپنا جو میں دور ہو چکا ہوں امام حسین سے، میں اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتا ہوں امام حسین سے. کیسے قریب کروں گا؟ اخلاص کے ذریعے سے، یہاں پر ایثار کے ذریعے سے. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے یہ جو مشی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے مومنین کا اکرام کیا جا رہا ہے، مومنین کی خدمت کی جا رہی ہے، مومنین کا مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. یہ فقط اربعین تک محدود نہ رہے، بلکہ ہم جب اپنے ممالک میں جائیں، جس خیمے سے نکلا ہے تو وہاں پر بھی یہی ایثار و قربانی ہونی چاہیے، وہاں پر بھی یہی مدد ہونی چاہیے مومنین کی. جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر واقعاً میرا وجود، میرا اٹھنا بیٹھنا جب حسینی بن جائے گا
پھر جو میرے اطراف میں لوگ ہیں وہ دیکھیں گے واقعی کربلا سے یہ حسینی بن کے آیا ہے، واقعی یہ جو سفر تھا اس نے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ظہور امام زمان علیہ السلام کی طرف اس نے قدم بڑھا دیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہے، پھر واقعی یہاں پر یہ قدم قدم پر جو چلنے کا ثواب ہے وہ تو حتماً ہے، جیسے اشک بہانے کا ثواب ہے، رونے کا ثواب ہے غم حسین پہ، یہاں پر قدم قدم کر چلنے کا ثواب ہے، لیکن اس ثواب کو بچا کر میں اپنے پاس لے کے رکھوں، میں اپنے وطن تک لے کے جاؤں، میں اپنے اعضاء و عزیز و اقارب تک لے کے جاؤں، اور اپنے اسی ثواب کو میں لے کے کہاں جاؤں، اسی مقام پہ جہاں پہ جزا و سزا ملنی ہے، یعنی قیامت کے دن یہ میرے نامہ اعمال میں ہو کہ اس فلاں بندے نے جو مشی کی تھی 40 کی، یہ اس کے نامہ اعمال میں ہے، یہ حسینی تھا، راہ حسین میں چلا تھا، یہ جب راہ حسین میں چلا تھا تو فقط حسینی تھا، اس کے بعد نہ کوئی عہدہ تھا نہ منصب تھا، میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، یہ عہدے یہ منصب یہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی، فقط کیا رہے گا، ذات حسین رہے گی، ذات امام زمان علیہ السلام رہے گی، یہی ذات ہے۔ اور واقعی مجھے اپنے آپ کو یہ جو ہم زیارت 40 میں، زیارت عاشورہ میں، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام ہمیں اس دن پتہ چلے گا، اس سلام کا اجر و ثواب اس دن پتہ چلے گا جس دن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہاتھ خالی ہوگے۔ آئے ہم جہاں جہاں بھی ہیں 40 کے دن امام حسین کو سلام کرے، اور اسی نیت سے کہ یہ میرا سلام ظہور کے لیے ہے، ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے، یہ میرا چلنا جو بھی جہاں بھی، چاہے کربلا میں چل رہا ہے، چاہے اپنے ملک میں چل رہا ہے، ہندوستان میں چل رہا ہے، پاکستان میں چل رہا ہے، ایران میں چل رہا ہے، عراق میں، جس بھی مقام پہ چل رہا ہے، اس کا چلنا یہ ہو کہ میرا چلنا، میرا قدم بقدم امام زمان کے لیے ہے، ظہور کی طرف میں اپنے آپ کو بڑھا رہا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو بڑھاؤں گا تو متصل ہو جاؤں گا وقت کے امام سے، اور میں متصل ہو گیا، وہ کشش ہوگی جیسے مقناطیس میں کشش ہے کہ میں امام زمان علیہ السلام سے مل گیا تو اب کوئی چیز مجھے جدا نہیں کر سکتی، نہ مجھے حب اولاد جدا کر سکتی ہے، نہ حب دنیا، نہ حب مال و دولت، نہ حب زر و رد، کوئی چیز مجھے جدا نہیں کر سکتی، پھر یہ چیزیں میں قربان کرتا جاؤں گا امام زمان علیہ السلام پہ، میں اپنی آبرو قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اور واقعی اس سفر میں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا عالم اسلام کو کہ عالم اسلام کے جو لوگ متوجہ ہو چکے ہیں، آ رہے ہیں اس سفر میں، خوشا بحال، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور جو نہیں آئے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ سفر 40 میں آئیں اور دیکھیں سفر 40 کو، اس پرشکوہ مشی کو دیکھیں، جو لوگ فقط نام حسین پہ چل رہے ہیں، جو لوگ فقط ذات حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد فقط ذات حسین ہے، ہمارا ہدف ذات حسین ہے، امام حسین تک پہنچنا ہے، وہ امام حسین اول ہو یا امام حسین آخر ہو، یعنی وقت کا حسین ہو، ہمارے وقت حسین کے ساتھ متصل ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم اپنے آپ کو اس مقام پر پائیں گے جس مقام پہ شہداء کربلا ہیں، جیسے حضرت جابر نے کہا تھا نا کہ ہمارا مقام بھی وہ ہے کہ جو شہداء کربلا کا ہے، تو عطیہ اوفی نے کہا تھا مولا کیسے جابر بن عبداللہ انصاری، ہم تو نہیں تھے، ہم شہید، کہا کہ ہمارا یہ آنا، ہمارا یہ چلنا، ہمارا یہ یہاں پہ زیارت کرنا، یہ اسی مقام، یہ وہ مقام رکھتا ہے، اور یہ جو زائرین جا رہے ہیں یہ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے اصحاب ہیں، مولا کے مداح خان ہیں، مولا کے عزادار ہیں، مولا کی عزاداری ہم سب کی قبول ہو انشاءاللہ۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا مظلوم یا قتیل یا ابا عبداللہ یا ذا الخد الطریب یا ابا عبداللہ یا ذا البدن السلیب یا ابا عبداللہ یا قطیع الوتین یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ
يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله